अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कल्ट क्या होता है? आज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे, उससे ये अंदाज़ा हुआ। झूठ इस यकीन और इस एतमाद के साथ बोलो कि वो सच दिखाई दे। वो जो कुछ कह रहे थे उसमें ना उनकी आंख में हया थी, ना चेहरे पर नदामत के तासुरात थे, और ना ही उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है पाकिस्तान के हाथों पड़ने वाली मार की हसीमत की आश्कार थी। वो जो कुछ कह रहे थे उसके अंदर सिर्फ सियासी मकासद का हसूल था, और वो सियासी मकसद जो है वो यही है कि आइंदा के बिहार में होने वाले इंतखाबात को जीतना। सियासी मकासद के लिए जंग में धकेलने की रवायत जो है वो नरेंद्र मोदी ने डाली है, और ये वो पहला शख्स होगा जो दुनिया को एक ऐसी सतह पर ले जाने की तरफ माइल है जहां अपने महज सियासी फ़ायदे के लिए हालात और वाक़यात उस नहज पर पहुंच जाएं जो बड़ी तबाही का सबब बन जाएं। भारत के अंदर इस वक्त एक तकसीम दिखाई देती है, एक उनकी अफवाज हैं और एक उनकी सियासतदान हैं। सियासतदान जो हैं वो बढ़ के मारते चले जा रहे हैं। उनका वज़ीर दिफा जो है वो कभी ट्रेलर और कभी पूरी फिल्म की बात करता है। उनका वज़ीर आज़म जो है वो ये कहता है कि हमने सीने में खंजर घोंपा है, और उसको ये समझ नहीं आ रही कि जो मार उसको पड़ी है वो कोई और नहीं बता रहा, जिस तरह DGISPR ने कहा था कि दुनिया बताएगी, दुनिया बता रही है। इस सूरत हाल में अब ये मकार दुश्मन जो है ज़ाहिर है महाज पर उसकी पिटाई हुई है, उसकी शर्मिंदगी हुई है, उसको हज़ीमत उठानी पड़ी है, और अब वो सियासी नारों से ही जो कुछ कह सकते हैं वो कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो जिसको वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं उस पर होंगे। पानी के हवाले से वो कहते हैं कि हम पानी का एक कतरा नहीं देंगे जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती। नरेंद्र मोदी ये भी कह रहा है कि हमने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो तो वो उसके ख़िलाफ़ जिस तरीके से चाहें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। ये एक नया बैरोमीटर वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ना सिर्फ ये कि हमें नाकाबिल कबूल है बल्कि दुनिया को भी नाकाबिल कबूल है। सफारती सतह पर भी उनकी जो पेशेमानी हुई है और जिस तरीके से इंडिया तन्हा रह गया है, अब वो उसका एहसास करते हुए एक सफारती जंग भी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन दुनिया उन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका मीडिया उनके लिए बायस शर्मिंदगी बन चुका है, और जाहिर है कि भारत की साख को नुकसान पहुंचाने में जितना किरदार उनके मीडिया ने अदा किया है किसी और ने नहीं किया है। पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में एक ज़िम्मेदाराना रियासत का सबूत देते हुए चाहता है कि मामलात जो हैं वो सफल रहें, मामलात जो हैं मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों, और जो तनाज़ात हैं उनको जो है वो हल किया जाए। लेकिन वहाँ से जो मुँह शुगाफियाँ छोड़ी जा रही हैं, जो चुटकुले नज़र आ रहे हैं और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, वो यकीनन इस बात के मुतकाज़ी हैं कि वो किस कदर नीचे गिर चुके हैं। ये बात कही जाती है अब चार्ट एक हफ़्ते के बाद सोए हुए जागे हैं और चार्ट्स बना के दे रहे हैं, 4 F-16 गिरा लिए, 1 C-130 गिरा लिया, डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। जो जो हमने क्लेम किया, दिखाया, वो अब उसका पैरेलल लाना चाह रहे हैं। हमने अपने यहाँ शफाफियत रखी है, इसलिए रखी है कि हम ये जानते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हम अपने शहदा पर फ़ख्र करते हैं, हम अपने गाजियों को माथे का झूमर समझते हैं, लिहाजा हम अपने फ़ख्र को छुपाते नहीं हैं बल्कि दुनिया को दिखाते हैं। और जिनके शहीद होते हैं उनके चेहरे भी एतमाद और यकीन की ताकत से माला माल होते हैं, और यही वो जज्बा है जो इस मुल्क को एक ताकत और क़ुव्वत फराहम करता है और जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। भारत चैलेंजेस दरपेश हैं। अब भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान पर हमलावर है। इस हवाले से ये जंग जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुई, ये जंग अभी जारी है। मंजरनामा क्या बनता है इस पर आज हम बात करेंगे, और आज मेरे साथ 2 इंतहाई अहम मेहमान मौजूद हैं। आपका उनसे तारुफ़ करवाते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड
सईद मोहम्मद खान साहब साबिक चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मुमताज़ दफ़ाई तज़िया निगार हैं, हैड अ वेरी इलस्ट्रियस करियर फ़ौज के अंदर। सईद मोहम्मद साहब, मैं ज़रा पहले ये जो हमें पता है कि क्या हुआ है, इसलिए कि हमने बताया, हमने दिखाया, लेकिन ये जो मुशगाफियाँ और ये जो चुटकुले और ये झूठ का एक अंबार सामने आता है कि हमने 4 वो गिरा दिए F-16, एक C-130, मतलब क्या है ये? झूठ और झूठ का तसलसल है। देखिए, जब 10 मई को सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ था, हमने पाकिस्तान ने जितने क्लेम्स करने थे हमने उसी दिन और उसी लम्हे कर दिए थे, और हमारे सारे क्लेम्स को ना सिर्फ के क्या कहते हैं जो इंडिया के एंकर्स थे उन्हें वो माने, बल्कि जो इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर नदीम साहब आपको याद हो 2019 में पुलवामा पे भी इंडिया ने इसी तरह का झूठ बोला था कि जी कि हमने एक F-16 गिरा दिया है, अभिनंदन ने एक F-16 गिरा दिया था, और जिसके ऊपर उसको एक वॉर मेडल भी दे दिया गया। वीर शकर जो उनका सबसे बड़ा है, और उसके अंदर भी यही झूठ था कि इसने F-16 गिराया है। लेकिन देखें, ना सिर्फ हमने उसको निगेट किया, जो अमेरिकन कंपनी थी जो F-16 बनाती है, लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने कहा कि जी कि नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमारे हिसाब से पाकिस्तान के सारे F-16 अप एंड फ्लाइंग हैं। और जो CNN के ऊपर जो डिफेंस एनालिस्ट बैठे हुए थे उन सब ने कहा कि नहीं, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं। तो ये जो आज मोदी साहब यानी कि कह रहे हैं कि जी कि उन्होंने हमारे 4 F-16 और एक C-130 गिरा दिए, तो उसका एविडेंस दे दें। जिस तरह हमने हमारे एयरफोर्स रिप्रेजेंटेटिव ने आके आपको वीडियोस दिखलाई, आपको नक्शे से समझाया कि उन्होंने कहाँ जहाज़ गिराए, किस तरह जहाज़ गिराए, क्या एविडेंस है कि ये जहाज़ गिरे, क्योंकि ये एक BVR बैटल हुई थी और इस BVR बैटल में जो रैकेज है वो इंडिया ही में गिरे थे। तो अब हमें बता देंगे भी कहाँ, किस मौके पे, किस लम्हे उन्होंने हमारे 4 F-16 गिराए। अगर आपको याद हो नदीम साहब कि जब उनके मिलिट्री हेड्स ने यानी कि ऑपरेशनल हेड्स ने मीडिया को इंडिया में आई थिंक 12 या 13 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनसे बार बार उनका मीडिया पूछ रहा था कि जी कि आपने पाकिस्तान के कितने जहाज़ गिराए हैं, और उनका जो एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो बोलने से कासिर थे। वो कह रहे थे कि नहीं जी, हम क्योंकि जंग है इस वजह से हम ये बताना नहीं चाहते। भी क्यों नहीं बताना चाहते आप? आपने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए, अब आपके अपने जहाज़ों के बारे में तो नहीं आपसे पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि जी कि आपने पाकिस्तान के कितने गिराए, तो आप उसको क्लेम करें। लेकिन उन्होंने उस दिन क्लेम नहीं किया। सो पूरी दुनिया समझ गई कि कोई जहाज़ पाकिस्तान का गिरा नहीं था। आज जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअली मेरा ख्याल ड्रामा है, मिमिक्री है, और एक एफर्ट है कि जी के किसी तरीके से बिहार के इलेक्शन को मैनेज किया जा सके। अच्छा, अब जनरल साहब ये फरमाइएगा कि आज वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब भी कह रहे थे कि यार ये बेहतर यही है कि बात मान लो और सुलह की तरफ आ जाओ, बहुत हो गया। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त वहाँ पे एक डिवाइड है? एक डिवाइड ये दिखाई देती है कि जो फ़ौजी क़यादत है वो हॉटलाइन पर हमारे साथ राब्ते में है, वो सीज़ फायर का जो प्रोसीजर तय हुआ है उस पर क्या अमल कर रहे हैं, और जो पॉलिटिकल साइड है वो अवाम को सिर्फ मुतमईन करने के लिए कि ये भी ट्रेलर था, ये फिल्म होगी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और इट्स अ ग्रेट ऑनर सर के साथ बैठने का, इट्स ऑलवेज़ एन ऑनर। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि भारत एज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबल तो दूर की बात, एज अ स्टेट डिसफंक्शनल हो चुका है जी। क्योंकि स्टेट वो होती है जो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को परसू करती है, उसके तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो होते हैं वो उन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं, या अपनी जो भी उनकी पॉलिसीज़ होती है स्टेट की पॉलिसीज़ होती है। अब भारत के अंदर हिंदुत्व माइंडसेट, RSS, BJP,
یہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اپنی اسٹیٹ لے کے آگے ہیں. 1947 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان اس بات پہ بن رہا ہے کہ جی ہم 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پہ بن رہا ہے, ایکسکلوزیوٹی کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں, جبکہ گاندھی اور وہ انڈیا جو بھارت کا جو ایک وہ تھا سیکولر, کہ جی ہم سارے اکٹھے رہ سکتے ہیں, ایک سیکولر موڈ میں, ڈیموکریٹک موڈ میں رہ سکتے ہیں. اس کو مار دیتے ہیں, گاندھی کو مارا جاتا ہے گاڈ سے, ایک RSS کی مینٹیلٹی. تو یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں جو بھارت کو بھی ہندوؤں کو الگ ایک تشخص کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہ لوگ پاور میں آ گئے, پاور میں آگے تو اب ایک ہندوتوا کی اپلیکیشن تو ہو رہی ہے, لیکن ایک انڈیا کی جو اپلیکیشن ہے وہ نہیں ہو رہی. اب جو ان کی ملٹری ہے, آپ نے جو بڑا اچھا ذکر کیا کہ جی ملٹری الگ پرسوٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ الگ لیول پہ اور عوام الگ ہے. عوام کو تو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. سب سے بڑی بد نصیبی انڈیا کی عوام کی ہے, جن کو ان کی گورنمنٹ, RSS یا ہندوتوا یہ بے وقوف سمجھتے ہیں, اور سمجھتے بھی صحیح ہیں جس طریقے سے وہ بے وقوف بنے ان کی باتوں میں آگے. دس میڈیا از ناؤ انڈر کنٹرول آف RSS, اس کی اپلیکیشن ہے. ایون ان کا جو را ہے اس کے اوپر بھی اب انفلوئنس RSS کا ہو گیا ہے, اور ڈیپ اسٹیٹ کا ایک اپلیکیشن ہو گئی ہے, جس میں ابھی جو سین وائسز ہیں وہ کدھر ہیں. آپ کو کلدیپ, آپ صحافی ہیں ماشاءاللہ, آپ نے اتنی صحافت کی ہے, آج آپ کو کلدیپ نیر کا صحافت نظر آ رہی ہے کسی جگہ پہ؟ اس طرح کی سین وائسز کہیں نظر آ رہی ہیں؟ ان کو دبا دیا جاتا ہے. یشونت سنہا ابھی کل ہی بیان دے رہے تھے, وہ بھی کوشچن کر رہے ہیں بھائی کدھر ہیں وہ جہازوں کا, ہمیں ذرا بتائیں کتنے گرائے ہیں. راہل گاندھی یہ سوال کر رہے ہیں ان سے, کوئی جواب نہیں ان کا. دے آر ناٹ آنسریبل ٹو دا پیپل. ایون RSS اتنا گھمنڈ میں ہو رہے ہیں, اتنی ہیوبرسٹک اپروچ ہے اس مودی کی کہ وہ اپنی عوام کو بھی آنسر جواب دینے کے اس موڈ میں نہیں ہے. ایک جھوٹ پہ بیس کر کے, فالس فلیگ آپریشن پہ بیس کر کے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا. اور آپ نے اسحاق ڈار کا بھی ذکر کیا ہے. آئی تھنک ایز پاکستانی میں سب کو ابھی یہی ایڈوائز کروں گا کہ لیو دیم ایٹ دس مومنٹ. اس وقت وہ ایک گھمنڈ میں ہے اپنے اس میں. اس وقت پاکستان نے جو اپنی کاروائیاں کرنی ہے, جو اپنی پروٹیکشن کرنی ہے, کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ تو وہاں پہ موجود رہے گا. یہ بدلو مودی سے نکلے گی, کل امت شاہ میں آئے گی, ڈوول میں آئے گی, تیسرے میں جائے گی, جو یہ چیزیں ابھی پاکستان کے اوپر اپلیکیشن رہے گی. یہ سین وائسز نہیں ہے ٹل دا ٹائم. جو اپنے لوگوں کا خون کر سکتا ہے ندیم صاحب, جو 26 جانیں اپنی لے سکتا ہے, جو سکھوں کو مار سکتا ہے, مسلمانوں کو وہاں رہنے والوں کو مار رہا ہے, جو اپنے 1.6 بلین اس ایریا کے جو لوگ ہیں ان کو نیوکلیئر کے حوالے کر رہے ہیں, وار کے سامنے کر رہا ہے, تو ہی از ناٹ اے سین پرسن. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. اچھا, اب MRC صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے جو ایک سوچ اور اپروچ دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھارت کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے تو وہ پاکستان پر چڑھ دوڑو, نیو نارم آپ نے ایک کریٹ کر دی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ جو کیسے ایک پیرٹی لیول دونوں ملکوں کے درمیان دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 1998 سے جب دونوں ملک نیوکلیئر ہوئے ہیں تو کنونشنل وار کی پاسبلٹی دونوں ملکوں میں ختم ہوگی. اب دونوں ملکوں کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے, یا تو سب کنونشنل ڈومین میں یا الٹرا کنونشنل ڈومین میں آپریٹ کریں. الٹرا کنونشنل ڈومین میں آپریٹ کرنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ دونوں نیوکلیئر ہیں, سو کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ اتنی تباہی ہو کہ جو آپ کے گینز ہیں وہ کم ہو جائیں آپ کے نقصانات سے. ٹھیک ہے نا. تو انڈیا سنس 1998 ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ جی کہ سب کنونشنل ڈومین میں وہ ہمیں کس حد تک آگے لے کے جا سکتی ہے, ہمارے اوپر کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس میں تو ہم نے وہ بیریئر سیٹ کر دیا کہ ہم تمہارا کیا کریں. کنونشنل ڈومین میں تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ جی کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ ہم سے ڈائریکٹ 1-on-1 ہوئے, آپ نے ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا, تو ہم میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم آپ کو ایسی سزا دیں جو آپ کی تکلیف سے باہر ہو. اچھا, اب جو ایکچولی اب ہو رہا ہے پوسٹ آپ کہیں کہ 10th میں, وہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک میں کہوں گا شرمندگی اور پینک سٹیٹ کا مکس ان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس چیز کے لیے انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو پچھلے 2-3 ڈیکیڈ سے بیچا تھا کہ جی کہ ہم اس علاقے میں سب سے پاورفل کنٹری ہیں, ہم اس علاقے کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم چائنا کا یہ توڑ ہیں اس ریجن کے اندر, وہ پاکستان نے 4 دن میں ان کے اس ساری بیانیے کا بیڑا گرک کر دیا. اب وہ جو ہے وہ اسی لیے
کسی نے نا بہت انٹیلیجنٹ بات کہی تھی کہ 10 مئی کو ہم نے جو وکٹری حاصل کی وہ وی ون اے بیٹل, دا وار از اسٹل بینگ فوٹ. ٹھیک ہے, اور آج یسٹرڈے جو ہم نے بلوچستان میں دیکھا, ٹھیک ہے نا, یہ اسی وار کا ایک تسلسل ہے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے کہ ہمیں ڈپلیٹ کرتے رہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان نے پچھلے 15-16 مہینے میں کتنی اچھی پرفارمنس دکھلائی اپنی اکانومی میں. کہاں ہم بات کر رہے تھے کہ جی کہ ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں, کہاں ہم اب بات کر رہے ہیں کہ جی کہ موڈیز اور دوسرے جو ہیں وہ ہماری اکنامک رینکنگ کو بہتر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن پوری دنیا کو اور سب کو پتہ ہے کہ جی اکنامک ڈیولپمنٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ایک پیسفل انوائرمنٹ انٹرنل اور ایکسٹرنل نہ ہو. سو وہ پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ جی کہ اب ان کو اندازہ ہو گیا انڈیا کو کہ جی کہ ہم تو پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے, یعنی کہ ان اے کنونشنل ڈومین. تو اب انہوں نے اپنے پراکسیز کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اور میں صرف یہ ایک بات سینٹینس کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم آج تک پچھلے 1-1.5 سال سے ہم جو ہیں کیا کہتے ہیں, ہم انڈیا کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے جس طرح انڈیا ہمیں اس نے پہلگام میں پوائنٹ آؤٹ کیا. اب وقت آ گیا جب ہم نے BLA کو, TTP کو فتنہ الہندوستان کہہ دیا ہے, تو اب ہمیں دنیا کے ہر کیپٹل میں اور ہر فورم کے اوپر انڈیا کو سنگل آؤٹ کرنا چاہیے کہ جی کہ یہ جو بندے ہیں, یہ جو بچے ہیں 6, ان کو مارا گیا ہے بائی BLA, اور BLA کن کی پروکسی ہے, را کی, اور را کس کی ایجنسی ہے, انڈیا کی. میں نے یہ سوال کرنا تھا کیونکہ یہ میں نے کل بھی بات کی کہ ماضی میں ہمارا بڑا معذرت خانہ رویہ رہا ہے. وہاں پہ پٹاخہ پھوٹتا ہے ISI پاکستان, یہاں پہ ہم اپنے جگر گوشوں کو کھوتے ہیں, اور ہم پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں انڈیا کا نام لیتے ہوئے. تجارت کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, یہ تماشے جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب جنرل صاحب یہ فرمائیے, آپ کے چونکہ رابطے بھی رہتے ہیں, کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب دہشت گردی جو ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو, نام نہاد حقوق کے نام پہ کوئی کر رہا ہے, یا یہ کہ اس کے اندر کوئی اور سیگمنٹ جو ہے کسی کے کہنے کے اوپر ملوث ہے جیسے TTP ہے, کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ نو ہم نے اب یہ بالکل کرش کرنا ہے, اب وہ جو ایک ٹالرنٹ پالیسی تھی کسی حد تک وہ نہیں رہے گی؟ جی ندیم صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے ابھی جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں اب ان کو پرسو کیا جائے گا. کہنے کا مقصد آپ بھی جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب کوئی انڈیویجول یا کوئی ایسا ادارہ الگ یا کوئی پولیٹکس الگ یا عوام الگ, اب پاکستان کی عوام کے اسپائریشنز کے مطابق پاکستان کی پالیسی کو پرسو کیا جائے گا. اور اس کی میں آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں. جب ہم نے دیکھے پچھلے 2-3 مہینے میں ہم سے جو ڈیبیٹ پاکستان میں چلی ہے, ایک ہارڈ سٹیٹ کی چلی ہے کہ جی ابھی ہارڈ سٹیٹ بننا ہوگا, اور جن عوامل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جی ہم ریلیکس رہے ہیں یا اس کو لائٹ لیا ہے, یہ وہ پرابلی سینرجی نہیں تھی جی, نیشنل سینرجی نہیں تھی کہ ہم سارے ایک ہی آبجیکٹیوز کے ساتھ آگے بڑھتے. پرابلی یہاں پہ امپریشن یہ تھا کہ یہ سارا صرف کائنیٹکس نے ٹھیک کرنا ہے جی, ملٹری اپلیکیشن نے اس کو, یہ دس از ناٹ اے ملٹری پرابلم الون, اٹ از اے پولیٹیکل پرابلم. اینڈ ملٹری بھی ہے ندیم صاحب, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ملٹری بھی پولیٹیکل پروسیس ہے, یہ ایکسٹینشن آف پالیسی ہے, پرسوٹ آف پالیسی ہے تھرو ادر مینز. تو وہ 30-40% ملٹری اب بالکل فیصلہ ہو چکا ہے جی. پھر آپ کو میں ریفر کروں گا جو چیف آف آرمی اسٹاف نے جو سپیچ کی تھی اوورسیز پاکستانی, 2 ہی چیزیں انہوں نے کہی ہیں. ایک انہوں نے انڈیا کے بارے میں کہا تھا کہ یو تھنک یو ول کورس اس, یو ول وٹ ایور, آپ وار ہمارے اوپر مسلط کرو گے تو ہم آپ کو آپ کی کوریجن میں آ جائیں گے, آپ کی انٹیمیڈیشن میں آ جائیں گے. نو وے, پاکستان نے وہ ثابت کیا ود دا نیشنل رسپانس. جی جو ملٹری کے یہ جو چیف صاحب کو جو فیلڈ مارشل کا بھی وہ بھی دیا کہ دس از بیسیکلی اے نیشنل ایوارڈ, یہ ہر پاکستانی کو ملا ہے آن دی وار پرفارمنس, کیونکہ نیشنل ایکٹیویٹی ہے نا. پاکستان کی عوام نے, پاکستان کی نیشن نے, سب نے مل کر, ملٹری نے, آف کورس آرمی, ایئر فورس, نیوی, اور بھی لوگ جنہوں نے سائنٹسٹ, وہ جو اسٹریٹجک, کیونکہ آل ڈومین آل فل اسپیکٹرم گئی ہے, تو اٹس اے ہیوج, یہ سب کی سکسیس تھی, اس پہ وہ دیا گیا. تو انڈیا کو جواب دیا. دوسری بات انہوں نے کیا کہی کہ جو تم 1500 کے قریب تم سمجھتے ہو کہ آپ کورس کر لو گے, پاکستان کا طرز حیات بدلنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں, اور ادھر ہمارے جغرافیہ بدلنا چاہتے ہیں بلوچستان میں کسی, اور وہ بھی کسی کی پراکسی بن کے, تو یو ول بی ٹیکن ڈاؤن. اور جو چیف کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے.
नेशनल पॉलिटिक्स आज इकट्ठी खड़ी है, पॉलिटिकल लीडरशिप को। आज भी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें देखें ना, सबसे पहले यूथ का शुक्रिया अदा किया गया है, मीडिया का शुक्रिया अदा किया गया, द वे मीडिया इज प्लेड इट्स रोल, यूथ ने जो किया, जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया, तो पूरे पाकिस्तान का वहाँ पे, और उसी में अज़्म भी शो किया गया है कि वी विल फॉलो इट अप। और देखिए ये एक्सटेंशन इंडियन जो पॉलिसी है, ऑपरेशनल संदूर कहें या जो भी कहें, उनकी ये जो बदनीयती है या जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे अभी मार्शल साहब ने कहा है कि जी फितना अल हिंदुस्तान जो है, तो उसकी एप्लीकेशन तो पहले भी हुई थी और अब भी जारी है और अब ये बढ़ेगी, इसमें बढ़ावा भी आएगा। वो सॉफ्ट टारगेट्स ले रहे हैं, ह्यूमैनिटी और ये मोरालिटी, पॉलिटिक्स, बिजनेस, ये उस वक्त करेंगे ना जब हमारे बच्चों का खून वो बहाना बंद करेंगे। तो ये सारी, तो इसको परसू करेंगे, काइनेटिक भी ज़्यादा होंगी, इनके सपोर्टर्स, अबेटर्स, फाइनेंशियर्स जो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, दे विल बी ब्रॉट अंडर जस्टिस। और ये जो सोशल मूवमेंट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जब ये सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स हो जाती हैं तो इनका कंट्रोल इज समवेयर एल्स, ये सारा एक ही जगह से आ रहा है, तो ये भी अभी उन्हीं का हिस्सा है, तो दे विल बी टेकन डाउन। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हम बैड गवर्नेंस, बैड सिस्टम्स का हम ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। फिर ये मिसिंग पर्सनस के केसेस हो रहे हैं, कभी क्या चीज़ें हो रही हैं, फिर इन पे वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। बलूचिस्तान का एक अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कल्चर है कि हम, अगर आपके प्रोग्राम ने हमने बलूचिस्तान के बारे में बहुत बात की हुई है कि असेंबली में पहुंच जाएं तो फिर तो ठीक है जी, सिस्टम इज फाइन, वरना यही डेप्रीवेशन, लेकिन हम सियासत भी उसी पे करते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब इसमें मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि ना हम आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को भूलें और ना हम खुशदार के बच्चों को भूलेंगे, ना भूलने देंगे। बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल वीज़ावी इंडिया के दिखाई दे रही है, आप क्या समझते हैं कि भारत जो है वो मिलिटरीली अब दिखाई तो ऐसे देता है कि कोशिश नहीं करेगा, लेकिन एक चीज़ कही जाती है कि नहीं, शायद जब बाहर के इंतखाबात नवंबर में होने उसके कुर्ब जवार में पहुंचेंगे तो फिर वो कुछ ऐसी मुहिम जुई कर सकते हैं। आपको लगता है वहाँ की सियासत और वहाँ की फ़ौज इस पे मुश्तरक होंगी? देखिए, अभी तक तो जिस तरह जनरल साहब ने भी हाईलाइट किया, उनकी मिलिट्री लीडरशिप में और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर एक तनाव है जिसमें दोनों आई टू आई एक ही तरफ नहीं देख रहे हैं। कि मिलिट्री लीडरशिप मेरा ख्याल है इस बात पे कन्विंस्ड है कि जो पहलगाम का इशू है इट वाज अ लोकल अफेयर, ठीक है ना, और इस वक्त उनकी फ़ौजें जो अपग्रेडेशन की स्टेट में हैं उसके अंदर नाउ इज़ नॉट द टाइम टू इंगेज पाकिस्तान मिलिटरीली, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि बिहार का इलेक्शन एक बड़ा क्रूशल इलेक्शन है, बिकॉज वो नेशनल इलेक्शंस का मूड सेट करेगा, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इस इलेक्शन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जो हम सबको समझने की ज़रूरत है ना कि इंडिया के लिए जो है ना, आप एंटी पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए वो किसी हद तक अपने आप को गिरा सकते हैं, ठीक है। उनके नज़दीक जब उन्होंने, आप देखें कि 6-7 को अटैक हमारे ऊपर किया मई को, तो उन्होंने सिविलियन टारगेट्स को टेक आउट किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी हमने टेररिस्ट कैंप को टेक आउट किया, लेकिन हम सबको पता है और हमने इंटरनेशनल मीडिया को ले जाके दिखलाया कि जी ये तो मसाजिद हैं जिनको इन्होंने हिट किया है, ठीक है ना। तो सिविलियन टारगेट्स हिट किए, जबकि जब हमने रिस्पॉन्स दिया तो हमने सिर्फ उनके मिलिट्री टारगेट्स को किया, क्योंकि एक वो मिलिट्री एग्रेशन हमारे खिलाफ कर रहे थे। अब ये जो एक चंद लोग जो इंडिया को कंट्रोल इस वक्त कर रहे हैं, उनके नज़दीक मासूम बच्चे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम अब जितने बच्चों को, अपने बच्चों को वैल्यू करते हैं, शायद उनके नज़दीक उनके बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है। सो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि नवंबर से पहले वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर करेंगे। इसलिए नहीं कि ये कोई एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी के तहत करेंगे, वो इसलिए करेंगे बिकॉज उनको अंदाज़ा हो गया है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ सच नहीं बोल रही है, एक्चुअली हालात कुछ और हैं और ये हमें कुछ और दिखला रही है, और जिसका रिज़ल्ट उनको इलेक्शंस के अंदर नज़र आ रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये रहा है कि जी कि अब हमें ये जो खामोश रहने की पॉलिसी है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब हमें हर फोरम के ऊपर बहुत धड़ल्ले के साथ इंडिया को सिंगल आउट करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जी इस इलाके के अंदर अगर कोई टेररिस्ट
کنٹری ہے تو وہ پاکستان نہیں ہے, وہ انڈیا ہے. اور اس کی 100 ایگزامپلز ہیں. انہوں نے کینیڈا میں کیا کہتے ہیں لوگوں کو مروایا, یو ایس اے میں مروایا, سری لنکا میں مروایا, بھوٹان میں مروایا, پاکستان میں مروایا نہیں, قطر کے اندر ان کے لوگ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے جن کو پھانسی کی سزا تو ہوئی. یہ ایگزیکٹلی میں ایک بریک لے لوں, میں نے ایک اور سوال بھی آپ سے پوچھنا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. اچھا ارمان صاحب, اس سے میں جن صاحب کی طرف جاؤں کیونکہ وہ ذرا تھوڑا لمبا سوال ہوگا. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے انڈین اپ گریڈیشن کی بات کی. ظاہر ہے کہ ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے اور ہم 78 سال سے انہی کو دیکھتے, انہی کے مطابق اسٹریٹجیز بناتے چلے آ رہے ہیں, اور اس کا ثبوت ہم نے اس 4 روزہ جنگ میں بھی دیا. اگر آپ کمپیئر کریں کہ ان سمارٹنس, ان پروفیشنلزم اور ان ٹیکنیکل کیپیسٹیز ہم کیسے کہاں کھڑے ہیں, تو کیا آپ کا جواب؟ میرا خیال ہماری ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ ان سے بہت زیادہ پروفیشنل اور ویل ٹرینڈ ہیں. اور میں کیونکہ ایئر فورس سے میرا تعلق ہے تو میں ایئر فورس کے بارے میں بہت کانفیڈنس سے بول سکتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر نے پہلی مرتبہ دنیا میں یہ بتلایا ہے کہ جنگ ویپنز کے بغیر بھی لڑی جا سکتی ہے. اور بھی ڈومینز ہیں جن کے اندر آپ آپریٹ کر کے دشمن کو اس کے جنگی عزائم سے دور رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے الیکٹرانک وارفیئر کو استعمال کیا, انہوں نے سائبر سپیس کو استعمال کیا, انہوں نے سپیس سیٹلائٹس کو استعمال کیا, اور جو ڈرونز کی انہوں نے فورس بنائی اس کو پف کہتے ہیں, پاکستان انمینڈ فورس, PUF. سو انڈیا بھی اپ گریڈیشن کر رہا تھا 2019 سے, ہم بھی کر رہے تھے. وہ بھی نئے جہاز لے رہے تھے, ہم بھی لے رہے تھے. وہ نئے میزائل لے رہے تھے, ہم بھی لے رہے تھے. وہ نئے ایئر ڈیفنس سسٹم لے رہے تھے, ہم بھی لے رہے تھے. لیکن جہاں انڈیا نے 2 چیزوں کے اوپر وہ ہم سے مار کھا گیا, اس نے صرف کنونشنلی اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, جبکہ پاکستان ایئر فورس نے اپنے آپ کو ملٹی ڈومین آپریشنز کے اندر, یعنی کہ آپ کہیں کہ ایکسپینڈ کر دیا. انہوں نے نئی ڈومینز لے کر آئے جنگ لڑنے کے لیے, اور انہوں نے آج نہیں, آج سے 2-2.5 سال پہلے انہوں نے ان ڈومینز کو انٹروڈیوس کرا کے ان کو آپریشنلائز کر دیا تھا. اور پچھلے 2-2.5 سال سے پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس, انجینئرز, ایئر ڈیفنس کنٹرولرز, EW آپریٹرز, وہ سب ان ڈومینز کے اندر پریکٹس کر رہے تھے. سو جب ہم نے 10 مئی 6 اور 7 کو ہم نے جب انڈیا کو اپنی ڈیفنسو کیپیبلٹی دکھلائی اور 10 کو ہم نے اپنی اوفینسو کیپیبلٹی دکھلائی, تو ہم یہ سارے آپریشنز جو ہیں وہ ہم پچھلے 2-2.5 سال سے فلائی کر رہے تھے. سو میرا خیال ہے کہ انڈیا کو نا اب رافیل اور میٹیور اور براہموس سے آگے بڑھ کے سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے, کیونکہ پاکستان ایئر فورس ان کو ان ڈومینز میں لے گئی ہے کہ جہاں ابھی انہوں نے سوچنا ہی نہیں شروع کیا. ہم تو پچھلے 10 سال سے سوچ کے اور پچھلے 4-5 سال میں ان کے اوپر کام کر کے ہم اس جگہ پہنچے, ٹھیک ہے نا. سو میرے نزدیک جو آپ نے سوال کیا تھا, پاکستانی قوم کو اس چیز کے اوپر فخر ہونا چاہیے اور کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر انڈیا نے دوبارہ سب کنونشنل ڈومین کے اندر بھی پاکستان کے اوپر ایگریشن کرنے کی کوشش کی تو ان کو اس سے بھی بری مار پڑے گی. جنرل صاحب, اب ذرا آئیے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے, کیونکہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ DGMOs کی سطح پر ہو رہا ہے, اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ 30 مئی تک آپ نے نارملائز سطح پہ لانا ہے معاملے کو, اس کے بعد اگر بات چیت کی بات ہے کسی تیسرے ملک میں تو وہ NSA لیول پہ ہونی ہے. ظاہر ہے ہمارے اس وقت جو NSA ہیں وہ DGI بھی ہیں. اب یہ جو سارا سینیریو اس وقت ہے اس کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جب سیز فائر ہوا تو کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات وہاں تک جائیں گے, یا یہ جو نومبر کی بات ہو رہی ہے یہ فیکٹر بیچ میں ایک سپیڈ بریکر ہے؟ نہیں, معاملات وہاں تک جائیں گے جی, اور جانے بھی چاہیے. دیکھیں نا, انہوں نے فورس کی اپلیکیشن کر لی. انڈیا چاہتا کیا ہے؟ انڈیا چاہتا ہے کہ جی پاکستان کا بیہیویئر چینج کرنا چاہتا ہے, سو کالڈ, جو اس نے دکھایا ہوا ہے کہ جی یہ ٹیررزم بیہیویئر چینج کرنا ہے. تو پہلے اس نے
جنگ کے غبارے میں ہوا بھری. سسٹمیٹیکلی وہ آگے بڑھ ضرور رہا ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اور اس کو کچھ نہ کچھ اب پاکستان کو بھی سٹیکس ہائی کرنی ہوں گی, ایدر بائی فورس اور بائی ڈائیلاگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پلوامہ ہوا تو اس نے ساتھ ہی 370 اور 35A کو پش کر دیا. ہمیں وار کا ایک بیلون, ایک وار کی ایک امبریلا کھڑی کر کے ایک حالات کے جی چلے جی وار کو ایورٹ کر لیا, رک گیا, سارا کچھ ہو گیا, ہم نے گرا لیے جہاز, پکڑا گیا, ابھینندن پکڑا گیا, امبیرسمنٹ ہو گئی. یہ امبیرس ہونے سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں وہ تو شرمندگی وہ نہیں ہے. دس از دا نیو نارم کہ ایک بے شرم قوم نے جنم لیا ہے. دس از دا نیو نارم. اور پوری دنیا ان کی بے شرمی کے ساتھ, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کل کہہ دیا کہ کل یہ میرے پہ الزام لگا دیں گے انہوں نے کہ جی آپ نے سیز, حالانکہ دے اسکریمبلڈ. نہیں آج جے شنکر نے کہا ہے کہ یہ دو طرفہ سیز فائر ہوا ہے. جی دو طرفہ ہے. اور یہ جو ہے امریکہ کوئی وہ جیسے بات کرتے ہیں, وہ امریکہ نے بھی بات کی, وہ باقی ملکوں نے بھی بات کی, لیکن اصل میں یہ ہم نے کیا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں. ندیم صاحب لیٹ می شیئر ود یو, جب پچھلا پلوامہ کا ہوا تو جب ان کے آرمی چیف جس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں تھے, پاکستان نے اس کو صرف لاک کیا تھا, انگیج نہیں کیا تھا, اینڈ فرام اے تھرڈ کنٹری, تیسرے دوست کے ذریعے انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں, یہ جو سامنے اپنی عوام کو وہ دکھا رہے ہیں ایسے ہیں نہیں. دے بیگڈ فار دس سیز فائر. دیکھیں نا جیسے ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے 40 منٹس, انیشل 40 منٹس آف آر ڈیفینسو مینوور, دیر ملٹری واز امبیرسڈ. کسی بھی ملٹری کمانڈر کی سب سے بڑا یہ آبجیکٹو ہوتا ہے ٹو امبیرس اپوننٹس ملٹری. تو ان کی آنکھوں میں, ان کی عوام کی آنکھوں میں, ان کی گورنمنٹ کو تو ریالٹیز پتہ تھی, اس لیے تو وہ جنرلز اور ڈپٹی ایئر چیف کو سیک کر رہے تھے کہ دے ور ناٹ انٹو دس وار, جیسے سر فرما رہے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ پاکستان کی کیپیبلٹیز, دیکھیں نا وہاں عقل والے لوگ بھی ہیں ہندوستان میں, اسٹریٹجسٹ بھی ہیں, وہ پاکستان کی کیپیبلٹیز کو, پاکستان کی پوٹینشیل کو, اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی ول کو سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا پہ کمپرومائز, انڈیا والے کھاتے پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, دے ول کم بیک اور امبیرس کریں گے. اور آپ پاکستان کا نتھنگ ٹو لوز ہے جی, جس مرضی لیول پہ لے جائیں. پاکستان کی جو موٹیویشن ہے, جو ہمارا پرپز ہے, اپنی سوورینٹی پہ نو پاکستانی کین کمپرومائز. اچھا اب آپ سے شروع کر رہا ہوں, میں پھر ادھر آؤں گا اسی سوال کو لے کے, یہ اب دونوں سے ایک ہی سوال جی کوئکلی میں اس کو بس صرف ریپ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈائلاگ کی طرف ضرور جائے گا. ابھی دیکھو انہوں نے جو فورس استعمال کرنی تھی کر لی, اب دنیا بھی ان کو کہے گی کہ یار تم لوگ چاہتے کیا ہو. اب ان کو بھی پتہ چل جائے گا نا, تو پھر دنیا ول سٹاپ ٹرسٹنگ. آلریڈی وہ جو سو کالڈ سیکیورٹی پرووائڈر نیٹ سیکیورٹی, وہ تو اس کی دھوتی گر چکی ہے جی, وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ دس از ہی از گون. تو وہ دے آر ان بیڈ شیپ. اس وقت انڈیا کے اندر انڈین نیشنل پالیسیز نہیں ہیں, ایبسینشیا ہے, ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہے انڈیا اس وقت میں, آئی کین ٹیل یو. ایک اب چیز ہے, دیکھیے دنیا کے اندر یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ یہ ایک مذہبی جنونی ریاست ہے, یہ ریاستی دہشت گرد ہیں, اور مودی جو ہے یہ کوئی لیڈر نہیں ہے, یہ ایک دہشت گرد ہے. اب جب وہ شخص یہ کہے کہ نہیں مذاکرات ہوں گے, تو جو اس کو وہ کہتے ہیں اپنی ٹرم میں کہ جی پاکستان آکوپائڈ کشمیر, اس پہ ہوں گے مذاکرات, جو ہیں اس پہ ہوں گے دہشت گردی پہ, اور اس کو ہم جوڑیں گے پانی کی فراہمی سے. Now they are using water as a weapon. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے ندیم صاحب, اٹ از اے چیلنجنگ, بائی لیٹرل میں چیلنجنگ ہے. آف کورس ایک تھرڈ پارٹی انٹرونشن کہہ لیں, یا جو جس طرح یونائٹڈ نیشن کی ہم بات کرتے ہیں اس کو, بٹ انفارچونیٹلی یونائٹڈ نیشن بھی اس وقت وہ ایک ریڈنڈنٹ ادارہ ہی ہے. بٹ اینی ویز ہم نے تو لیگل سپورٹ جو بیس فاؤنڈیشن, تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن بھی تو ہمیں کہیں سے سپورٹ اور لیگل جو چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جو انٹرنیشنل ایک چیز میں سیٹ اپ ہوئی ہیں, جو ان کی اس کے مطابق. ابھی پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکس میں سب کو پتہ ہے کہ یہ بائی لیٹرلی کوئی اپنا مسئلہ سالو نہیں کر سکتا. تیسرا کر میرے چونکہ وقت کم ہے, تو آئی تھنک تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہونی چاہیے. ایئر مارشل صاحب, ول اٹ نان سٹارٹر نہیں ہوگا؟ میں جنرل صاحب سے ایگری کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہمیں کسی چیز کو نان سٹارٹر سمجھ کے اس کو پرسو کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی کہ دونوں کنٹریز نے سیز فائر ڈیمانڈ کیا اور سیز فائر امریکہ نے کروایا, اور انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں کے درمیان جو ہے کشمیر کا مسئلہ بھی حل کراؤں گا. سو وی مسٹ آسک فار تھرڈ پارٹی انٹرونشن, اور ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ جی کہ آپ
ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں آپ یعنی کہ ایک ایسا فورم بنائیں جس کے اوپر آپ ہم دونوں کو بٹھائیں اور 2-3 چیزیں بڑی کریں. ایک تو پہلگام ایشو کو انویسٹیگیٹ کریں اور فنگر پوائنٹ کریں کہ جی کہ کون کلپریٹ تھا. نمبر 2, اگر کل دوبارہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اگر کل دوبارہ انڈیا اس طرح کی حرکت کرتے تو وہ کون سا فورم ہوگا جہاں جا کے ہم پلیڈ کریں, کیونکہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں جاتے ہیں آپ نہیں سنتے ہیں, ہم کسی اور جگہ جاتے ہیں OIC میں جاتے ہیں آپ نہیں ہماری سنتے. تو ہمیں ایک فورم ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ فورم ڈیسائیڈ کرے کہ جی کہ آگے یہ 2 نیوکلیئر پاورز ایک دوسرے کے ساتھ ہو. میرے نزدیک ایز اے پاکستانی ہو وانٹس کہ جی کہ کیا کہتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اکنامکلی بہتر ہوں تاکہ لوگوں کے حالات بہتر ہوں. جس طرح ایک وقت میں USSR اور امریکہ کے بیچ میں, ایک وقت میں USSR اور یورپ کے بیچ میں اسٹریٹجک ٹاکس ہوئی تھیں جس کے اوپر ڈسکشنز ہوئی تھیں کہ جی کہ آپ نے کتنے نیوکلیئر ویپنز رکھنے ہیں, آپ نے کس طرح اپنے آپ کو ایک دوسرے کو انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے, آپ نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہے جس کو CBMs ہم کہتے ہیں. تو ہمیں یہ اب ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں جانا چاہیے لوگوں کے پاس ڈفرینٹ فورمز کے تھرو. اور اب جب کہ چائنا ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے لائک اے بلواک, ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں ہر فورم کے اوپر اس چیز کو کہنا چاہیے کہ جی کہ پلیز اس علاقے کے اندر ایک چیز بنائیں. سوری لاسٹ اینڈ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ انڈیا اس میں سے کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, لیکن لیٹ دیم ریفیوز تاکہ دنیا میں تو ایکسپوز ہو جائیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ماسٹر ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب, بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.